تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے پانی جیسی نعمت عطا کی، جس کے ذریعے دلوں کو سیراب کر کے انہیں پاک و صاف کیا اور زمین میں پانی کی نہریں چلائیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی کہ جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے، لغزشیں اور خطائیں جس کے پس پردہ چھپی رہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ایسی گواہی کہ جو کائنات میں عام ہو کر پھیل جائے۔ اللہ تعالیٰ رحمتیں اور سلامتی نازل کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر ہمیشہ ہمیشہ جب تک آسمان سے بارش کی بوندیں برستی رہیں۔ حمد و ثناء کے بعد مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اپنے اعمال کو احسن طریقے سے انجام دو اور موت سے پہلے پہلے توبہ کی طرف جلدی کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حق ہو ڈرو اور اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو۔ مسلمانوں، پانی خالق کریم کا ایک تحفہ ہے جسے وہ نازل کر کے مخلوق کی سیرابی کا سامان مہیا کرتا ہے، جو تسلسل کے ساتھ برستا ہے، ہر جگہ پہنچتا ہے، جو قوت کے ساتھ موسلادھار بارش کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ زمین اس سے سیراب ہو کر سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، جس کے رفتہ رفتہ برسنے سے باغیچے لہلہا اٹھتے ہیں، جو ٹیلوں اور تودوں پر آبپاشی کرتا ہے، جو نباتات، جڑی بوٹیوں اور چوپایوں کو حیات بخشتا ہے، مخلوقات کو سیراب کرتا ہے۔ پانی کی سرایت کرنے سے اس کی شفافیت عیاں ہوتی ہے، اس کے برسنے کے بعد اس کا اجلا پن اور شفافی نکھر جاتی ہے۔ سیرابی، مٹھاس اور فروانی اس کے ثمرات و فوائد میں سے ہے، اور ہر مشروب جو صاف و شفاف، اجلا اور میٹھا بھی ہو، وہ بے مثال و بے نظیر ہوتا ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہوتا۔ اور پانی جب نفوس کے لیے آب حیات ہے تو اہل عرب استعارے اور کنائے کے طور پر اپنے کلام میں ہر اس چیز کے لیے پانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو دیکھنے میں بھاتی ہو اور قابل قدر و منزلت ہو، تو اسے یوں پکارتے ہیں، مثلا چہرے کا پانی، جوانی کا پانی، نعمتوں کا پانی، شرم و حیا کا پانی اور آب حیات وغیرہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، جس کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز بنائی، تو کیا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ مسلمانوں، پانی پلانا رحمت و شفقت کی علامت، احسان و بھلائی کی نشانی اور بابرکت صدقہ ہے، جس کی سیرابی روحوں کو پاکیزہ و طیب بنا دیتی ہے، جس کے قطرے نفوس کو جلا بخشتے ہیں۔ اور حاجیوں کو پانی پلانا تو اہل عرب کے قابل ذکر اور فخریہ کاموں میں سے تھا، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خون و مال سے متعلق جاہلیت کے تمام زبان زد عام فخریہ کارنامے میرے پاؤں تلے ہیں، سوائے حاجیوں کو پانی پلانے اور خانہ کعبہ کی دربانی کے۔ اسے امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ مسلمانوں، پانی پلانے کی فضیلت، عظمت اور اس عمل کی قدر و منزلت کے تعلق سے صحیح احادیث وارد ہیں، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے پاس تشریف لائے، لوگ کنویں سے پانی کھینچ رہے تھے اور کام کر رہے تھے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا، کام کرتے رہو، تم ایک اچھے کام پر لگے ہو۔ پھر فرمایا، اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ آئندہ لوگ تمہیں پریشان کر دیں گے تو میں بھی اس میں اترتا اور رسی اپنے اس پر رکھتا، یعنی کندھے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبد المطلب کی اولاد پانی نکالو، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمہارے پانی پلانے کے اس کام میں لوگ تم پر غالب آ جائیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ پانی کھینچتا۔ انہوں نے آپ کو ایک ڈول پانی دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے نوش فرمایا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس طریقے سے پانی پلانے کی فضیلت کا بیان ہے۔ مسلمانوں، گرمی اور سردی ہر موسم میں ہی پانی پلانا مستحب ہے، لیکن گرمی کی شدت اور گرم لو کے تھپیڑوں میں اس کے استحباب میں مزید بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ پانی پلانا، اس کے ذریعے صدقہ کرنا، تر و تازہ کلیجوں کو ٹھنڈک پہنچانا، پیاسے سینوں کو سیراب کرنا، جنہیں پیاس کی حرارت و آگ نے آن لیا ہو، خالی صحراؤں میں پیاسی مخلوق کو بچانا اور گرمی کی حدت و شدت والے دنوں میں پیاسے نفوس کی مدد کرنا افضل ترین صدقات اور جلیل القدر عبادت میں سے ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجر و ثواب کے اعتبار سے پانی سے بڑھ کر کوئی اور صدقہ نہیں ہے۔ اسے امام بہقی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میری والدہ فوت ہو چکی ہیں تو کون سا صدقہ مجھے کرنا چاہیے؟ میرے لیے کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی کا صدقہ۔ چنانچہ کنواں کھدوایا اور فرمایا کہ یہ سعد کی ماں کی طرف سے صدقہ ہے۔ اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور طبرانی اوسط کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ انہوں نے پوچھا، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اسے کوئی فائدہ پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، پانی ہی کے ذریعے صدقے کو لازم پکڑو۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی کو شک لاحق ہو گیا لیکن ان کا غالب گمان یہ ہے کہ یہ مرفوع حدیث ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے 360 جوڑ یا ہڈیاں ہیں، ہر
जोड़ की तरफ से रोजाना सदका जरूरी है। हर अच्छी बात सदका है। आदमी का अपने भाई की मदद करना सदका है। पानी पिलाना भी सदका है। नीज रास्ते से तकलीफ दे चीज हटाना भी सदका है। इसे इमाम बुखारी ने अल अदबुल मुफरद में रिवायत किया है। और अबू सर रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने डोल से अपने भाई के डोल में तुम्हारा पानी डालना तुम्हारे लिए सदका है। इसे इमाम तिरमिज़ी ने जामे में रिवायत किया है। और इरबाद बिन सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जब कोई शख्स अपनी बीवी को पानी पिलाता है तो उसमें भी अजर है। इसे इमाम अहमद ने रिवायत किया है। और सुराका बिन जोशम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन भटके हुए ऊंटों का मसला पूछा जो मेरे हौज पर आए, जिसे मैंने अपने ऊंटों के लिए बना रखा है, तो क्या मैं उन्हें पानी पिलाऊं तो मुझे अजर मिलेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, हर तर जिगर रखने वाले में अजर व सवाब है। इसे इब्न माजा ने रिवायत किया है। और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स रास्ते में चल रहा था, उसे शदीद प्यास लगी, उसे एक कुआं मिला, उसने उसमें उतरकर पानी पिया। जब बाहर निकला तो वहाँ एक कुत्ता देखा जो हाँफ रहा था और प्यास की वजह से कीचड़ चाट रहा था। उस शख्स ने कहा, ये कुत्ता भी तो उतना ही ज्यादा प्यासा है जितना मैं था। चुनाचे वो फिर कुएं में उतरा, अपने जूते में पानी भरा और मुंह से उसे पकड़कर ऊपर लाया और कुत्ते को पिलाया। अल्लाह ताला ने उसके इस अमल को पसंद फरमाया और उसकी मग़फ़िरत कर दी। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या हमें जानवरों के साथ नेकी करने में भी सवाब मिलता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें हर तरोताजा कलेजे वाले के साथ नेकी करने में अजर सवाब मिलता है। इसे इमाम बुखारी ने रिवायत किया है। इमाम आइनी फरमाते हैं, इससे मालूम हुआ कि पानी पिलाना अजीम तरीन इबादत में से एक है। बाज़ ताबीन का कहना है कि जिसके गुनाह ज्यादा हो जाए उसे पानी पिलाने का अमल अंजाम देना चाहिए। जब एक कुत्ते को पानी पिलाने वाले के गुनाह माफ हो सकते हैं तो एक मोमिन को पानी पिलाने के मुतालिक क्या ख्याल है जिसे पानी पिलाकर हशाश व बिशाश कर दिया गया हो। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जब प्यास की शिद्दत वाले कुत्ते को पानी पिलाने से अल्लाह ताला पिलाने वाले के गुनाह माफ कर सकता है तो प्यासे मुसलमानों को पानी पिलाने, भूखे मुसलमानों को खाना खिलाने और बेलिबास मुसलमानों को लिबास पहनाने का अजर कितना होगा। मुसलमानों, जब तुम प्यास बुझा देने वाला साफ, शफाफ और मजेदार पानी नोश करो तो फकीरों मस्कीन मुसलमानों को भी याद कर लिया करो जो पानी जैसी अजीम नेमत से महरूम इलाके में जिंदगी बसर कर रहे हैं। उन लोगों को भी याद रखा करो जिन्हें बदबूदार गदला पानी नसीब होता है, जिसकी बू की वजह से कोई उसे नोश करने पर आमादा नहीं होता, जिसका रंग और जायका तब्दील हो चुका है। और जब तुम अपने घरों में पानी की टूटियां चलाओ जिनसे रवानी के साथ पानी साफ शफाफ हलक से उतरने वाला वाफर बहता है तो उस वक्त उन लोगों को भी याद कर लिया करो जो पूरा दिन, पूरी रात, बल्कि इससे भी ज्यादा पानी की तलाश में सफर करते रहते हैं। और उन लोगों को भी याद कर लिया करो जिन्हें खुश्क साली और सूखे कुओं ने अपने घर और बस्तियां छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। उनकी जिंदगी अजीरन बनकर रह गई है। उनकी ऐश व हयात तकलीफ रसा, सख्ती और तंगी और फसादी और खराबी की नजर हो चुकी है। वो एहसान व भलाई करने वाले अहले खैर की तरफ प्यासी नजरों से देख रहे हैं कि कोई उनके लिए पानी का इंतजाम कर दे। तो जाइए, उनकी जानें बचाइए और उनका ताउन और उनकी मदद कीजिए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत फरमाएगा, ऐ आदम के बेटे, मैंने तुझसे पानी पीने के लिए कुछ मांगा था तो तूने मुझे नहीं पिलाया। वो कहेगा, ऐ मेरे रब, मैं कैसे आपको पिलाता, आप तो रब्बुल आलमीन हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तू ये नहीं जानता मेरे फलां बंदे ने तुझसे पीने के लिए कुछ मांगा तो तूने उसे नहीं पिलाया? क्या तू ये नहीं जानता अगर तू उसे पिलाता तो उसका अजर मुझसे पाता? इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। फुकरा व मसाकीन, मुहताज व नातवा और आजिज व बेबस लोग जो अपने पानी के बिल अदा करने की सकत नहीं रखते और पानी के बगैर उनका चारा इकाब भी नहीं है तो उनके बिल अदा करना भी सदका है और ये पानी पिलाने में ही शामिल है। मुसलमानों, पीने के पानी के लिए खास करना अमूमी इंतजाम करके उन्हें वक्फ करना, मसलन कुएं खुदवाना, पानी के हौज बनाना और आम ठंडे पानी के कुल्ल लगाकर उन्हें वक्फ करना, पानी को साफ करने और फिल्टर करने के लिए खास जगह बनाकर वक्फ करना, फुकरा व मसाकीन के घरों और मोहल्लों तक पाइपलाइन बिछाना, पानी की बोतलें तकसीम करना, चौराहों, रास्तों, बाजारों और मसाजिद वगैरह में पानी तकसीम करना, ये सब जलील कदर इबादत में से है। जैसा कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बेर रूमा खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, जिसने बेर रूमा खोदा उसके लिए जन्नत है, और फरमाया जो शख्स बेर रूमा को खरीदे अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। चुनांचे उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने उसे खरीद लिया। बुखारी, तिरमिज़ी और निसाई ने इसे रिवायत किया है। इसमें कुएं वगैरह के तरीके से वक्फ करने की फजीलत का बयान है। चुनांचे अनस रज़ी अल्लाह तआला का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 चीजों का अजर इंसान को उसकी मौत के बाद भी मिलता रहता है जब वो कब्र में होता है। जिसने इल्म सिखाया, या कोई पानी की नहर जारी कर दी, या कुआं खुदवाया, या कोई खजूर का दरख्त लगवा दिया, या कोई मस्जिद बना दी, या मुसहफ लेकर वक्फ कर दिया, या उसने अपने पीछे ऐसी औलाद छोड़ी जो उसकी वफात के बाद उसके लिए इस्तिग़फ़ार करे। इसे बज़्ज़ार ने अपनी मुस्नद में रिवायत किया है। और जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने पानी के लिए कोई जमीन खोद कर इंतजाम किया और उससे कोई प्यासे जिगर वाली मखलूक, जिन हो, इंसान हो या कोई भी परिंदा पी लेता है तो रोज़े क़यामत अल्लाह ताला उसे उसका अजर अता फरमाएगा। इसे इब्न खुज़ैमा ने रिवायत किया है। पानी के बहाव के रास्तों से हैवानात सैराब होते हैं जब वो महसूस करते हैं कि प्यास उन्हें सता रही है। परिंदे उसके पास आकर सरगोशियां करते रहते हैं और उस पानी के इर्द गिर्द नबातात और अंगूरियां और खेत होते हैं। मैंने जो कुछ बयान किया आपने सुना। मैं अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करता हूँ, आप भी तलब करें। इस्तिग़फ़ार करने वालों के लिए फौज़ व फलाह और कामयाबी है।
ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے جسے چاہا اسے اپنے لطف و کرم کی چادر میں لے لیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جو بیماریوں سے مایوس لوگوں پر انعام و احسان کرتے ہوئے ان کے لیے دوا اور علاج کا بندوبست کر دیتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جن کی پیروی کرنے والا شخص ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے، اور ان کی نافرمانی کرنے والا ضلالت و گمراہی اور ہلاکت و تباہی کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ مسلسل اور ہمیشہ درود و سلام نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر۔ مسلمانوں، تقوی الہی اختیار کرو، اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں رکھو، اس کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں میں سے ہو جاؤ۔ مسلمانوں، جس کے اپنے کنویں میں پانی اس کی اور اس کے اہل و عیال، مویشیوں اور کھیتوں کی حاجت و ضرورت سے زائد ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اسے بغیر معاوضے قیمت اور سودے بازی کے کسی اور کے لیے صرف کر دے۔ بعض اہل علم نے تو اسے مستحب سے بڑھ کر واجب تک قرار دے دیا ہے، جیسا کہ شاعر کا قول ہے، زائد پانی کو خرچ کرنا شرعی طور پر لازمی ہے، حتیٰ کہ کھیتی کی آبیاری کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اس وقت ہے جب اس کا چشمہ و کنواں ذاتی ہو، پانی لینے والا مالدار ہو یا کنگال و تنگ دست ہو، جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت سے زائد پانی فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نوش کرنے والوں میں سے مسافر سب سے مقدم ہے، اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب کنواں کا مالک پانی سے اپنی حاجت و ضرورت پوری کر لے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مسافر کو اس سے روکے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین طرح کے وہ لوگ ہیں جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالی نظر بھی نہیں اٹھائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ شخص جس کے پاس راستے میں ضرورت سے زائد پانی ہو اور اس نے کسی مسافر کو اس کے استعمال سے روک دیا۔ دوسرا وہ شخص جو کسی حاکم سے بیعت صرف دنیا کے لیے کرے کہ اگر وہ حاکم اسے کچھ دے دے تو راضی رہے مگر نہ خفا ہو جائے۔ تیسرے وہ شخص جو اپنا بیچنے کا سامان اثر کے بعد لے کر کھڑا ہو اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، مجھے اس سامان کی قیمت اتنی مل رہی ہے۔ اس پر اس شخص نے اسے سچ سمجھ لیا۔ امام بخاری اور مسلم نے اسے روایت کیا ہے، اور صحیح بخاری کی ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج میں اپنا فضل اسی طرح تمہیں نہیں دوں گا جس طرح تم نے ایک ایسی چیز کے فالتو حصے کو نہیں دیا تھا جس پر تیرے ہاتھوں نے کام تک نہ کیا تھا۔ راہ راست دکھانے والے، مخلوق کی سفارش کرنے والے احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کثرت سے درود سلام پڑھو، کیونکہ جو ان پر ایک بار درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا۔ اے اللہ ہمارے نبی و سردار رحمت و ثواب کی خوشخبری دینے والے، عذاب و عقاب سے ڈرانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، جو روز قیامت صاحب شفاعت ہوں گے، جن کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اصحاب پر رحمت نازل فرما اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے کریم بہت زیادہ عطا کرنے والا، اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک و مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، تمام مسلم ممالک اور ہمارے ملک سعودی عرب کے خلاف سازش کرنے والوں کی سازش، مکر کرنے والوں کے مکر و فریب، بغض و حسد رکھنے والوں کے بغض و حسد سے اسے محفوظ فرما۔ اے تمام جہانوں کے پالنہار، اے اللہ ہمارے پیشوا خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما اور انہیں نیکی اور تقوی کے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اے تمام جہانوں کے پالنے والے، انہیں اور ان کے ولی عہد کو اسلام کی تقویت اور مسلمانوں کی اصلاح کے کام سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری فوج اور ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اے تمام جہانوں کے پالنہار، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مصیبت زدہ لوگوں کو عافیت عطا فرما، ہمارے فوج سلطان کی مغفرت فرما، دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اے تمام جہانوں کے پالنہار، اے اللہ ہمارے اوپر باران رحمت کا نزول فرما اور ہمیں نا امیدوں میں سے نہ کرنا۔ اے اللہ ہماری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما اور ہماری پکار کو منظور فرما۔ اے عزت والے، عظمت والے اور نہایت رحم کرنے والے اللہ۔